بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حضرات و حاضرین، آج آپ کے سامنے ایک ایسا عمل بتلانا چاہتا ہوں، اگر ہماری زندگی کے اندر وہ آ جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر ہو سکتی ہیں، بہت سارے انعامات ہمارے حق میں اتر سکتے ہیں۔ وہ عمل ہے پہلی صف کا اہتمام کرنا، پہلی صف کے اندر نماز ادا کرنا بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ بہت زیادہ فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے پہلی صف میں نماز پڑھنا، لیکن وہ تمام روایات کے اندر پہلی صف میں نماز پڑھنے کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ آپ احباب پہلے سے جانتے ہیں۔ میں صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس کے اندر پہلی صف میں نماز پڑھنے والے خوش نصیب کے لیے بہت زیادہ فضیلت اور انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ جہاں پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ ابو داود کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے، صحیح درجے کی وہ روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پہ رحمت کا نزول فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے اجر و ثواب کو اگر دیکھا جائے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح البخاری کے اندر 615 نمبر روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے، اگر لوگوں کو اس کا علم ہو جائے کہ یہ کتنا ہے تو معاملہ قرآن اندازی تک پہنچ جائے، قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام نکلے وہ پہلی صف کے اندر کھڑا ہوگا۔ پہلی صف میں نماز پڑھنا اس قدر فضیلت کا حامل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عمل پہلی صف میں نماز پڑھنے والا اس قدر عظیم عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرشتوں نے بھی دعا کی، اللہ نے رحمتوں کا نزول فرمایا، اجر و ثواب کے اعتبار سے قرآن اندازی تک معاملہ پہنچ جائے۔ محترم ناظرین اور سامعین، یہ عمل اتنا پیارا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی، پھر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 3 مرتبہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے رحمت کی دعا فرمائی، اور چوتھی مرتبہ جب دعا کی تو فرمایا اے اللہ جو دوسری صف کے اندر نماز پڑھنے والے ہیں ان پر بھی اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ یعنی پہلی صف میں نماز پڑھنے والے 3 مرتبہ دعائے مصطفیٰ کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے، اے میرے اللہ جو پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے، اے میرے عرش عظیم کے مالک جو پہلی صف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اپنی رحمتوں کی بارشیں برسا دے ان لوگوں پر۔ پھر اسی پر بس نہیں، جو پہلی صف کے اندر نماز پڑھتا ہے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ دعا کا مستحق بنتا ہے کہ اے اللہ رحمت کا نزول فرما دے۔ حضرات، اب اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی کہ اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے، حضرات جس بندے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں کہ اے اللہ رحمت فرما دے، اے اللہ برکت نازل فرما دے، اس بندے کی فضیلت کیا ہے؟
حضرات جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں اللہ 4 چاند لگا دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی بہاریں لگ جاتی ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہاریں لگا دے گا۔ بے شمار اس کی مثالیں ہیں کہ جس کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ نے بہاریں لگا دی۔ میں مثال کے طور پر صرف ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر آتی ہے اور حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر محترم سامعین غور کرنا کہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے کیسے بہاریں لگا دیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں چند کھجوریں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، چند کھجوریں لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیں، ان کھجوروں کے اندر برکت کی دعا فرما دیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرما دی کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ان کھجوروں کے اندر برکت نازل فرما دے، بس اتنی بات کہی کہ اے اللہ کھجوروں میں برکت نازل فرما دے۔ اب اللہ نے بہاریں کیسے لگائیں اور اللہ نے 4 چاند کیسے لگائے؟ حضرات دعا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے 2 نصیحتیں فرمائی کہ اے ابو ہریرہ پہلی نصیحت یہ ہے کہ ان کھجوروں کو ایک تھیلے میں ڈال لو، اس تھیلے کی حفاظت کرتے رہنا، کہیں گم نہ ہونے دینا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تجھے ضرورت پڑے کھجوریں نکالنے کی تو ہاتھ ڈال کر مٹھی سے کھجوریں نکالنی ہیں، پورے تھیلے سے ساری کھجوریں جو ہیں وہ انڈیلنی نہیں ہیں، ساری کھجوریں باہر نہیں نکالنی، جتنی ضرورت ہو ہاتھ ڈال کر نکال لینی ہے۔ جب تک ان 2 شرطوں پہ عمل ہوتا رہے گا، یعنی تھیلے کی حفاظت ہوتی رہے گی، اسی طرح ساری کھجوریں نہیں نکلیں گی، تو اس تھیلے سے کھجوریں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ کھجوریں پھر کیسے چلتی رہیں، میں نے کیسے اس پر عمل کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے میں نے کھجوریں اٹھائی، ایک تھیلے کے اندر ڈال لیں، اور اس تھیلے کی حفاظت میں نے اس انداز میں کی کہ اپنی کمر کے ساتھ اس تھیلے کو باندھ لیا۔ محترم سامعین 24 گھنٹے وہ تھیلا میری کمر کے ساتھ بندھا رہتا کہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے، اور جب مجھے ضرورت پیش آتی میں ہاتھ ڈال کر کھجوریں نکالتا اور خود بھی کھاتا، دوستوں کو بھی کھلاتا۔ میں کئی وسق کھجوروں کے یعنی کئی من کھجوریں غریبوں کے اندر صدقہ بھی کر دیتا۔ ابو ہریرہ کتنی دیر وہ کھجوریں چلتی رہی جس کے اندر پیغمبر نے برکت کی دعا فرمائی، وہ کھجوریں اتنی دیر چلتی رہی۔ پیارے ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ساری گزر گئی، وہ کھجوریں اسی انداز میں چلتی رہی۔ پیارے ابو بکر کا زمانہ خلافت آ گیا، 2 سال حکومت انہوں نے کی ہے، 2 سال اسی طرح گزر گئے، کھجوریں چلتی رہی۔ مجھے جب ضرورت پیش آتی میں ہاتھ ڈال کر کھجوریں نکالتا، خود بھی سیر ہو کر کھاتا، ساتھیوں کو بھی کھلاتا، غریبوں کے اندر صدقہ بھی کر دیتا۔ پیارے ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے، پیارے عمر کا دور خلافت آیا، 10 سال اللہ کی زمین پر حکومت کی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، 10 سال کھجوریں پھر اسی طرح چلتی رہی، تھیلا میری کمر کے ساتھ بندھا رہتا۔ یہ زمانہ بھی بیت گیا، پیارے عثمان کا دور آیا، لوگوں 12 سال حکومت پیارے عثمان نے اللہ کی زمین پہ کی ہے، 12 سال کا عرصہ کھجوریں اسی طرح چلتی رہی، 12 سال کھجوریں اسی طرح لوگ کھاتے رہے، ابو ہریرہ خود بھی کھاتے رہے، دوستوں کو بھی کھلاتے رہے، غریبوں میں صدقہ بھی کرتے رہے۔ حضرات پیارے ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر مزے کی بات یہ ہے یہ 26-27 سال کا عرصہ بیت گیا، کھجوریں اسی طرح چل رہی ہے۔ چند کھجوروں کے اندر میرے آقا نے برکت کی دعا فرمائی، اللہ نے بہاریں اس طرح لگائیں، 26, 27, 28 سال بیت گئے، کھجوریں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں کھجوریں ہاتھ ڈال کر تھیلے سے باہر نکالتا، کھجوریں ایسی نکلتی جیسے تازہ کی تازہ ابھی درختوں سے اتار کر لائے ہیں، تازہ کھجوریں نکلتی اس تھیلے سے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے کہ جس دن ان کو شہید کیا گیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا، لوگوں کے اندر ایک رش کی کیفیت پیدا ہوئی، لوگ ایک دوسرے میں ٹکرائے، میرے اندر بھی لوگ اسی طرح ٹکرائے، میری کمر کے ساتھ بندھا ہوا تھیلا
وہ پھٹ گیا، گم ہو گیا اور پھر دوبارہ وہ مجھے نہ ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ اے ابو ہریرہ اس تھیلے کی حفاظت کرنی ہے، اس کو کبھی گم نہیں ہونے دینا، ساری کھجوریں اس سے نہیں نکالنی، جب تک تو اس کی حفاظت کرتا رہے گا، جب تک ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکالتا رہے گا، اس سے کبھی کھجوریں ختم نہیں ہوں گی۔ 26-27 سال، حالانکہ عقل میں آنے والی بات نہیں، لیکن دنیا نے دیکھا ہے ایسا ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے ایسے ہوا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں اللہ تعالیٰ بہاریں لگا دیتا ہے۔ محترم سامعین، اگر اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہو کہ میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں، تو یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں، یہ زنجیر ٹوٹی نہیں، آج بھی جاری و ساری ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے کہ جب 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں تو ساتھ ساتھ پہلی صف کا اہتمام کر لیں۔ پھر ایک مرتبہ نہیں، جو پہلی صف کے اندر کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا وہ یہ حدیث مبارکہ اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ اس خوش نصیب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، یہ پہلی صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور پہلی صف کے اندر ہم نماز کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔